یہ دعائیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے آج کے اجلاس کے صدر محترم مقرر شگفتہ بیان حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد عائشہ کھیرنا گاؤں نیو ممبئی مہاراشٹرا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام کو نوازیں اور آج کے اس پروگرام کو اپنی مستجاب دعاؤں کے ساتھ میں اختتام پذیر کریں۔ الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے بعد شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ معزز علماء کرام اور دور دور سے آئے ہوئے حاضرین مجلس، یوں تو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ جو نظمہ حضرات ہیں جنہوں نے دعوت دی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ باتیں کرنی ہیں، اور الحمدللہ جتنی باتیں تقریباً آ چکی ہیں مختصر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے والد محترم حضرت مولانا ضیاء القدیر نور اللہ مرقدہ عام طور پر جب ایسی مجلس میں جایا کرتے تھے اور کسی دینی مجلس میں جایا کرتے تو وہ ہمیشہ ایک حدیث اور ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو شروع کرتے تھے۔ میں وہی حدیث سنا کر اپنی بات کو شروع کروں گا اور جلد سے اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آیا اور اس نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت کیا کہ تم قیامت کے تعلق سے پوچھے ہو، یہ تو بتاؤ ما عادت لہا، کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، تمہارے پاس کیا تیاری ہے، تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ اب وہ دیہاتی ہمارے جیسے نوجوان تو نہیں کہ بھئی لمبی چوڑی باتیں کہتا کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، کہ آج ہمارے پاس نہ اعمال ہیں نہ کوئی چیز ہے، پھر بھی ہم اس سے مطمئن بیٹھے ہوئے قیامت کے تعلق سے۔ وہ صحابی تھے، فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، اور نہ زیادہ نفلی عبادات ہیں، نہ میں زیادہ زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہوں۔ جب یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بعد فوراً اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وہ شاہی پہلوان تھے، وہ اکھاڑے میں کھڑا ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ جمعے کے دن ان کی طرف سے چیلنج پیش کیا جاتا تھا کہ پورے عرب کے اندر ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی موجود ہے، اور بڑے بڑے پہلوان آتے ان کا چیلنج کوئی قبول نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کا وقت ہوا، نماز کے بعد پھر اعلان ہوا کہ ہے کوئی جنید سے لڑنے والا، ہے کوئی شاہی پہلوان سے لڑنے والا؟ تو ایک بہت ہی کمزور بدن اور غریب سا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جنید سے لڑوں گا۔ سارے لوگ حیران کہ جس پہلوان سے لڑنے کے لیے روم و ایران کے پہلوان لڑتے ہیں، جس جنید سے لڑنے کے لیے پورے عرب کے اندر کوئی تیار نہیں ہوتا، اس جنید سے ایک معمولی انسان اور بہت ہی کمزور اور لاغر بدن والے لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی سمجھو کہ تم شاہی پہلوان سے لڑنے کے لیے تیاری کر لے ہو، کہا کہ نہیں لڑنا تو چاہتا ہوں۔ بہرحال اعلان ہو گیا، اکھاڑے میں اترے، جب دونوں نے پنجے لڑائے ہیں تو اس نوجوان نے خاموشی کے ساتھ جنید رحمت اللہ علیہ کے کان میں کہا کہ اے جنید،
ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، اور آج 4 دن کا فاقہ میرے گھر میں ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر آج تم مجھ سے ہار جاؤ گے تو مجھے انعام کی رقم مل جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً نیچے گر گئے۔ سارے لوگ حیران کہ جس پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ایک نوجوان سے جو بالکل کمزور ہے اس سے گر گیا۔ کہا کہ دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ 3 مرتبہ مقابلہ ہوا، تینوں مرتبہ یہی معاملہ ماجرا ہوا۔ بادشاہ نے جو ہے اس نوجوان کو انعامی رقم دی اور وہ لے کر چلا گیا۔ رات میں جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہیں تو نیند کی حالت میں خواب میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنید، آج تو نے میری نسبت کا خیال رکھ لیا، آج تو نے میری نسبت کا لحاظ رکھ لیا، جا آج اللہ کے رجسٹر میں تیرا نام سارے ولیوں کے سرداروں میں لکھا گیا، اور آج یہ لکھ دیا گیا کہ جنید سارے ولیوں کے سردار ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نسبت بہت اہم چیز ہے۔ آپ کا اسلام کی خاطر آنا، آپ کا قرآن کی نسبت پر آنا، آپ کے اللہ کی نسبت پر آنا، آپ کے حفاظ کے کرام کی نسبت پر آنا، آپ کے علماء کرام کی نسبت پر یہاں جمع ہونا، اور اس طرح یہاں بیٹھنا اور اتنی دیر تک بیٹھنا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگو، تمہارے درمیان اور تمہارے سامنے جو رسول ہیں، تمہارے پاس جو نبی ہیں، اس نبی کے ذات میں، آپ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، اور اب تک آپ لوگوں نے سنا ہے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کے لیے تھا، یہ زندوں کے لیے تھا، یہ قرآن عمل کے لیے تھا۔ قرآن کے اندر ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے، وہ بچہ ہے تو اس کے لیے رہنمائی ہے، وہ جوان ہے تو اس کے لیے رہنمائی ہے، وہ بوڑھا ہے تو اس کے لیے رہنمائی ہے۔ زندگی کے کس شعبے میں ہو، تم حکمراں ہو تو قرآن تمہارا رہنما ہے، تم ملازمت کر رہے ہو تو قرآن تمہارا رہنما ہے، تم مزدوری کر رہے ہو تو قرآن تمہارا رہنما ہے۔ یہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے مردوں کی کتاب بنا دیا۔ کہ آج مرنے پہ پڑھتے ہیں، ہم مرنے پہ قرآن نکالے جا رہے ہیں، برسیوں پہ قرآن نکالے جا رہے ہیں، کوئی مردہ پڑا ہوا ہے اس کے سامنے قرآن نکالے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ جو مردے ہیں وہاں قرآن خوانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ باقاعدہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں قرآن خانے کی، کہ یہ بڑی والی قرآن خانی، یہ چھوٹی والی قرآن خانی، اور ہماری قرآن خانی ایسی ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ بڑے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، تو ایک تھوڑا سا لطیفہ سن لے بچے بھی، کہ ایک جگہ جو ہے ایک گاؤں کے اندر اسی طرح پارٹیاں بنی ہوئی تھی قرآن خوانی کرنے والوں کی، تو وہاں ایک رئیس جو ہے وہاں کے جو مالدار، اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، تو ان مالدار سے جو قریب پارٹی والے تھے تو ان کو بڑی آس تھی کہ یہ حضرت مریں گے تو ان کی قرآن خوانی میں اچھا ملے گا کچھ نہ کچھ۔ اب ان کے انتقال کا وقت قریب، اور یہ پارٹی والے قرآن خوانی کرنے والوں کو کچھ ضروری کام سے شہر جانا پڑ گیا۔ اب دل تو کر نہیں رہا تھا کہ بھی چلے جائیں، لیکن کوئی بہت ضروری کام تھا، اب جانا پڑا۔ اب یہ بیچارے شہر پہنچے، وہاں مالدار صاحب کا انتقال ہو گیا، رئیس جی کا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز وغیرہ پڑھا کے دفنا دیے۔ اب ان کو جب اطلاع ملی شہر میں کہ بھئی ان کا تو انتقال ہو گیا، بیچارے بڑے بھاگے آئے۔ جب یہاں پہنچے تو سارا معاملہ ختم، کہ بھئی انتقال بھی ہو گیا، جنازہ بھی ہو گیا، دفنا بھی دیے، قرآن خوانی ساری ہو گئی، اب کیا کریں؟ لیکن کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے حساب سے ملتا ہے، تو شیطان نے معاملہ سلجھایا۔ تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی جو جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے تو اس میں ان کا نام بھی لیا گیا تھا رئیس صاحب کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، نام تو لیا نہیں گئے، وہ تو سیدھی سادھی نماز پڑھا کے چلے گئے۔ تو پھر ان کی تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی۔ اب جب نماز جنازہ نہیں ہوئی تو قرآن خوانی کہاں کی؟ قرآن خوانی نہیں ہوئی تو ان کو تو جنت کہاں سے ملے گی؟ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بھی چلو دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جی دوبارہ نماز شروع کی، اب قاری صاحب کھڑے ہوئے، اب نماز پڑھیے۔ اب نماز جب شروع کی تو انہوں نے پہلے تو دعا پڑھی، اس کے اندر پھر پڑھ لیں کہ بھئی والد کا نام، اس کا نام فتو، والدہ کا نام فاطمہ، ماں باپ کا نام رمضان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
اب جب لوگوں نے سنا ہو یہ تو ان کا نام آ رہا ہے، سارے سن دھننے لگے اور بڑی یہ جنازے کی نماز ہوئی، اس میں تو ان کا نام بھی لیا گیا۔ جب تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بیچ میں پڑھا لکھا تھا، تو اس نے اندر ہی کہا کہ یہ آیت نہ بیچ قرآن نہ آخر قرآن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کے بندے یہ آیت تو ہم نے نہ شروع قرآن میں دیکھی نہ آخر قرآن میں دیکھی، تو نے کہاں سے پڑھ دی؟ اب جب اس نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا تو فوراً کہا آدھا تیرا آدھا میرا، ذرا بند کر زبان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ قرآن شریف تو زندہ لوگوں کے لیے تھا، یہ ہم نے مردوں کی کتاب بنا لی۔ تو بہرحال اس قرآن کریم کے اندر ہم کو یہ بتلایا گیا کہ لوگوں تمہاری زندگی گزارنے کے طریقہ جو ہے وہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج مسلمان جو ساری دنیا کے اندر پریشان حال ہے، جو پریشان حال ہے، جو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، جو ہر جگہ ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ لوگو تم یہ نہ سوچنا کہ فلاں حکمران نے تمہارے اوپر ظلم کر دیا ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے پاس حکمرانی کی کمی ہے، یہ سارے تمہارے اعمال کے کرتوت ہے کہ تم نے اپنی زندگیوں سے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دور نکال کر پھینک دیا۔ تمہاری شادی بیاہ، تمہارا مرنا، تمہارا جینا، تمہارا کاروبار، تمہاری حکمرانی، تمہاری ملازمت، تمہاری جوانی، تمہارا بچپن، ہر چیز سے تم نے سنت کو نکال کر پھینک دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو قعر مذلت میں ڈبا دیا۔ یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، بات بہت ہو چکی ہے، بات صرف آخر میں اپنا پیغام یہ کہنا ہے کہ میں اپنی زندگیوں کے اندر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائیں، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں، آپ کے جو اخلاق ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اور خاص طور پر میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جس میں سب سے زیادہ ہماری فکر چل رہی ہے اس وقت، خاص طور پر ہمارے جو جمعیت علماء ہیں ممبئی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، وہ خاص طور پر اس وقت پیغام چلا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کو دین سکھلائیں، ان کو بتلائیں، ان کو قرآن بتلائیں، ان کو ایمان بتلائیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کے بارے میں بتلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ باطل طاقتیں ایمان کو چھیننے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان بچیاں اور وہ نوجوان بچے جو کالجز اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے اس طرح کی تنظیمیں لگا دی گئی ہیں کہ ان کو باقاعدہ فنڈنگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں ان مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ پچھلے 1 مہینے کے اندر تقریباً 50 لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ان بچوں کی تربیت کریں، ان کو اسلام سکھائیں، ان کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھلائیں۔ یہ بچے ابھی سیکھیں گے تو بڑے ہو کر یہ عمل کریں گے، ورنہ ہم یہ سوچیں کہ بڑے ہو کر عمل کریں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بچوں سے بچپن سے ان کی تربیت کریں۔ آج اتنے بڑے بڑے اکابر ہیں، اب ان کی تاریخ کو واقعات اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ان کی تربیت ان کی والدہ نے بچپن میں کی ہے، بچپن میں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو ان کا اصل نام قطب الدین تھا، کاک کہتے ہیں نان کو۔ تو ان کی والدہ نے بچپن میں اس طرح ان کی تربیت کی تھی کہ بچپن میں جب ان کو بھوک لگتی اور یہ کھانے کے لیے کہتے تو ان کی والدہ کہتی کہ 2 رکعت نماز پڑھ اور کھانا ڈھونڈ، اللہ تجھے کھانا دے گا۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھتے، جتنی دیر میں نماز ہوتی اتنی دیر میں ان کی والدہ جو ہے ایک روٹی جو ہے کہیں بھی سنبھال کر رکھ دیتی۔ یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے، تلاش کرتے گھر کے اندر، ایک روٹی کہیں بھی مل جاتی اس کو کھا لیتے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ کسی کام سے گئی، واپس آنے میں دیر ہو گئی، بچہ مدرسے سے واپس آ گیا اور ماں کو جب احساس کہ میرا بیٹا تو اب گھر آ چکا ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا اور میں نے اس کی روٹی سنبھال کر نہیں رکھی اور میں نے اس کا کھانا تیار نہیں کیا، آج میرے بچے کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، وہ فوراً بھاگی آئے۔ جب گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تو آرام کر رہا ہے۔ بچے کو اٹھایا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا کہ اماں جان کھانا تو کھا لیا، میں روزانہ کی طرح آیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر کے اندر روٹی تلاش کی تو مجھے ایک جگہ سے روٹی مل گئی، اور وہ روٹی میں کیا بتاؤں کہ وہ روٹی کے اندر وہ لذت اور وہ مزہ تھا جو آج تک کسی روٹی میں نہیں تھا۔ جب یہ بات کہی تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بس اب میرے بیٹے کا ایمان اور تعلق اللہ سے جڑ گیا، میرا کام بن گیا۔
تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بچوں کی تربیت کریں، ان کو ایمان سکھلائیں، اسلام سکھلائیں، ان کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں بہت گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ تو علام الغیوب ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمارے گناہوں کی ستاری کر رکھی ہے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل مہیا فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قید خانوں میں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کو نیک صالح جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اولاد نافرمان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت بڑی بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں۔ یا اللہ قبر کی منزل ہیں۔ یا اللہ پاس کوئی بھی توشہ نہیں ہے۔ یا اللہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، پل صراط کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ حشر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے کام کرنے والوں کے اندر اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے بچوں کو خوب دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر کام کے اندر اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، اساتذہ اکرام میں سے جو کوئی بھی اس دنیا سے جائے، اللہ تمام کی مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے لیے جس نے بھی محنت کی ہے، جان سے، مال سے، یا اللہ جس طریقے سے محنت کی ہے، اللہ تمام کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام کی محنتوں کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے جو بھی دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔